السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں غیر مقلدین کے دھوکے پارٹ 7۔ سامعین کرام، اکثر یہ سوال آپ حضرات نے غیر مقلدین سے سنا ہوگا کہ آپ کو مکہ یا مدینہ کا امام نہیں ملا جو آپ لوگ کوفہ کے امام کی تقلید کرتے ہو۔ سامعین کرام، یہی وہ سوال ہے جو ان غیر مقلدین پر جاتا ہے، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ کے وہ اساتذہ جن سے آپ نے بخاری شریف میں براہ راست روایت لی ہے تقریباً 310 ہیں، جن میں سے 250 کے قریب تو عراقی ہیں، پھر عراقین میں سے تقریباً 45 کوفی ہیں، 50 بصری ہیں، اور ان میں مزید تفصیل غیر مقلدین کو ستانے والی یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ میں سے بہت سے نامور اساتذہ ایسے بھی ہیں جو یا تو براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب سوال ان غیر مقلدین پر ہی آتا ہے کہ آپ کو کوئی مکہ کا یا مدینہ کا محدث نہیں ملا جو آپ ایسے محدث کی کتاب سے روایت لیتے ہیں جن کے اکثر اساتذہ عراقی ہیں، جن میں سے 45 کوفی ہیں اور 50 بصری ہیں۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ اب آپ بخاری شریف کو پڑھیں گے یا اسے بھی تقلید کی طرح چھوڑ دیں گے؟ اب میں آپ کو امام بخاری کے ان اساتذہ کے نام بتاؤں گا جو حنفی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، یہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح سعید ابن ربیع، یہ بھی ابو یوسف کے شاگرد۔ ضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل، یہ بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد۔ عباس بن ولید قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کے شاگرد۔ عبداللہ بن یزید العدوی البصری المکی ابو عبد الرحمن المقری، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ عبید اللہ بن موسیٰ الکوفی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ علی بن جعد الجوہری، قاضی ابو یوسف کے شاگرد۔ علی بن حجر المروزی، ابو یوسف کے شاگرد۔ علی بن المدینی، ابو یوسف کے شاگرد۔ فضل بن عمرو دکین، ابو نعیم الکوفی، ابو حنیفہ کے شاگرد۔ محمد بن صباح الدولابی البغدادی، ابو یوسف کے شاگرد۔ محمد بن عبداللہ الانصاری البصری، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ محمد بن عمرو بن جبلہ العتکی البصری، امام محمد کے شاگرد۔ محمد بن مقاتل ابو الحسن المروزی، امام محمد کے شاگرد۔ مکی بن ابراہیم البلخی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ ہشام بن عبد الملک باہلی ابو الولید الطیالسی البصری، ابو یوسف کے شاگرد۔ حشیم بن خارجہ تلمیذ قاضی ابو یوسف۔ یحییٰ بن صالح الوحاضی ابو زکریا الشامی، امام محمد کے شاگرد۔ یحییٰ ابن معین ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد۔ یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن النیساپوری، ابو یوسف کے شاگرد رحمہم اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے وہ تلامذہ ہیں جن سے امام بخاری نے بخاری شریف میں براہ راست روایت لی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 20 شاگرد ایسے ہیں جن سے امام بخاری نے بالواسطہ روایت لی ہے، لیکن یہاں پر مضمون طویل ہو جائے گا، اس کے لیے ان حضرات کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں کوفہ سے ہی چڑ ہے، اور اسی لیے یہ لوگ کوفہ کو اور محدثین کوفہ کو طرح طرح کے یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوفہ وہ تمام فتنوں کی آماجگاہ تھی۔ ان کے خیال یہ بھی ہے کہ کوفہ جو ہے وہ علم حدیث سے بے بہرا تھا، وہاں تو بس رائے اور قیاس کا ہی چرچا تھا، اور اگر وہاں کے محدثین کے پاس کچھ حدیثیں تھیں بھی تو وہ بے نور اور ناقابل اعتماد و استناد تھیں۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس پر ہم صرف ان سے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کوفہ ابتدائی تعمیر سے ہی فتنوں کی آماجگاہ رہا، وہاں کثرت سے رائے قیاس کا استعمال رہا، وہاں آثار کی کمی اور روایات کی قلت رہی، ان لوگوں نے صحابہ کرام کا
صاف ستھرا منہج چھوڑ کر رائے اور قیاس کی طرف میلان کیا۔ کوفہ ہمیشہ سے بدعات اور حوادث کا مرکز رہا۔ تمام بدعات کے جنم کا شرف کوفہ کو ملا۔ یہاں کے لوگوں کی روایات کو محدثین نے رد کر دیا اور ان کی روایات کو ناقابل عمل قرار دیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ لاتعداد مرتبہ وہاں کیا لینے جاتے رہے؟ کیونکہ انہوں نے وہاں کے رہنے والے کثیر صحابہ اور 1 2 نہیں 300 سے زائد افراد کی روایات بخاری میں کیوں درج کیں؟ اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ سرے سے جھوٹ، کذب اور بہتان ہے، یا پھر امام بخاری علیہ الرحمہ سے نعوذ باللہ بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود محدثین کوفہ سے روایات لے کر اپنی جامعہ میں درج کرتے رہے۔ اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ اگر آپ بخاری شریف کے روات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بخاری شریف کے راویوں میں سب سے زیادہ تعداد جس شہر کے راویوں کی ہے وہ کوفہ ہی ہے۔ اگر آپ بخاری شریف کے کوفہ کے راویوں کو شمار کرنا شروع کریں گے تو کوفہ کے راویوں کی تعداد آپ کو 300 سے زائد ملے گی۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ان صحابہ کرام کے نام یہاں پر میں ذکر نہیں کر سکتا، بہت تعداد ہے ان صحابہ کرام کی، نہ ہی ان راویوں کی تعداد میں یہاں پر ذکر کر سکتا ہوں کیونکہ اس سے ویڈیو طویل ہو جائے گی اور میں ویڈیوز بہت مختصر بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوفہ میں بس جانے والے ان صحابہ کرام کے نام جاننا ہی ہے تو حدث الساری مقدمۃ فتح الباری میں آپ ان صحابہ کرام کے نام جان سکتے ہیں۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 70 بدری صحابہ اور 300 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بنائے کوفہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اخیر دور تک اہل کوفہ کو قرآن پاک اور مسائل فقہیہ کی تعلیم دینے میں مشغول رہے، یہاں تک کہ کوفہ قراء اور فقہائے محدثین سے بھر گیا۔ آپ کی اس جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شہر کے 4000 علماء پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کار خیر میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام مثلا حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم بھی شریک رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب کوفہ منتقل ہوئے تو اس شہر کے فقہا کی کثرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ابن مسعود کا بھلا کرے کہ انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ تو بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے جو یہاں پر میں ذکر نہیں کر سکتا، آئندہ کبھی ذکر کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔